بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہوگا یا بیٹی کیسے پتہ چلتا ہے؟ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ زچہ کو بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بعضوں کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی سنا ہو۔ یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آیت: آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یعنی جن کو اللہ بانجھ کرتا ہے ان کے ہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوشش کریں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشروں پر نظر کریں، ہم میں سے اکثر احباب ایسے نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچی کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دیگر افراد عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو ذرا برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یاد رہے کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ آیت: ان میں سے اگر کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی و مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آیت سن لیں۔ کہتے ہیں مدینے میں ایک شخص تھا، اس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی وہ افسوس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اور جس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، بس اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کو شادی کر دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا اگر تجھے میں کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مکی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرد ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں، اور پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونے یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقت میں ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس کو اولاد دے اور جس کو نہ دے، بیٹے دے یا بیٹیاں یا دونوں دے دے، جیسا کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کے ہاں بیٹیاں ہو انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹی بھی تو اولاد ہی ہے، بلکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹے کی خواہش ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، آمین۔
ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔